السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ ان نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ نے قرآن حکیم میں ہمیں بتائیں کہ ہم نے انسانوں کو دی ہیں، لیکن کسی نعمت کو دے کر اللہ نے احسان نہیں جتایا کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے، سوائے ایک نعمت کے کہ جو ابھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کی اللہ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کا ذکر فرمایا ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ کسی اور نعمت کے ساتھ احسان جتانے والا عمل اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ اور یوں ارشاد فرمایا اس نعمت کے بارے میں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ البتہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان قرار دیا۔ آج کی نشست میں صرف یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ آج معاشرے کے اندر اس بات کو عام کرنا بہت ضروری ہے اور لوگوں تک یہ بات پہنچانا بہت ضروری ہے کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا، کیوں تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا۔ ایک انسان مہمان گھر میں آ جائے تو اس کے آنے پر خوشیاں منائے، بہت اچھی بات ہے، خوش ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی تو خیال کرنا چاہیے یہ آیا کیوں ہے، یہ کس مقصد کے تحت آیا، صرف ملاقات کے لیے آیا ہے، کسی مقصد کی خاطر آیا ہے۔ اس انسان کو اس کی بھی تو فکر کرنی چاہیے۔ اگر یہ انسان صرف یہ کہتا رہے مجھے بس آپ کے آنے کی بڑی خوشی ہوئی ہے، باقی آپ جس کام کے لیے آئے ہیں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، تو یہ انسان اس مہمان کا کیا اکرام کر رہا ہے؟ یہ تو انسان اس مہمان کے آمد کا اکرام نہیں کر رہا، ایک حصے پر عمل کر رہا ہے۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ ایک وہ ہے جو کوئی ایک اسکالر بتائے، کوئی بڑا عالم بتائے، کوئی بڑے مفتی صاحب، بڑے مفسر کوئی بات بتائیں، ٹھیک ہے، آپ ان کی رائے سے اختلاف کر سکتے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے جو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بتایا ہے مجھے اس سے اختلاف ہے، آپ کو حق ہے۔ ایک انسان رائے دیتا ہے، ممکن ہے آپ اس رائے سے متفق نہ ہوں، آپ کو حق ہے، لیکن اگر آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد خود اللہ تعالیٰ بتائے تو اس سے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کی تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے 4 مقصد بتائے، اور وہ چاروں مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھائے۔ ان چاروں مقاصد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پابند کیا کہ آپ یہ چاروں کام کریں۔ خود بھی کیے وہ چاروں کام، وہ چاروں مقصد خود بھی پورے کیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی سکھایا کہ آپ نے یہ چاروں مقصد پورے کرنے، اور پھر یہ بھی سکھایا کہ آئندہ نسلوں تک یہ منتقل کرنے۔ میرے بعد اب صحابہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چاروں مقاصد کو اگلی نسلوں تک منتقل کریں، اور آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے وہ اگلی نسلوں تک منتقل کریں، یہاں تک کہ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا بالکل۔ اس لیے اب یہ امت کا فرض ہے کہ وہ چاروں مقاصد کو پورا کرے، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ ہم نے وہ ایک ایک مقصد کو سمجھنا ہے کہ کیا وہ مقصد ہم اپنے گھروں میں پورا کر رہے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں پورا کر رہے ہیں، بیوی بچوں میں، اپنے دوستوں میں، جہاں ہم اداروں میں رہتے ہیں، جہاں ہم کاروبار کرتے ہیں۔ ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ چاروں مقصد پورا کرے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، ایک مقصد پورا ہو گیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کریں۔ یتلو علیہم آیاتہ، ان لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کریں۔ تلاوت کلام پاک، یہ بعثت نبوی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، بعثت نبوی کا ایک مقصد ہے۔ پہلا مقصد تلاوت کلام پاک۔ آج جو امتی تلاوت کلام پاک کر رہا ہے روزانہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو روزانہ پورا کر رہا ہے۔ صرف تلاوت کلام پاک، یہ ایک مستقل مقصد ہے۔ اب مساجد کے اندر اور مکاتب کے اندر اور مدارس کے اندر جو قرآن مجید ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں، جو پڑھنے والے طلباء ہیں، وہ سب کے سب بعثت نبوی کے اس مقصد کو پورا کرنے میں لگے ہوئے۔ ایک خاتون اپنی بچیوں کو قرآن مجید پڑھا رہی ہے، دوسروں کے بچوں کو قرآن مجید پڑھا رہی ہے، وہ بعثت نبوی کے ایک مقصد کو پورا کر رہی ہے۔ ابھی قرآن حکیم کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، وہ ابھی باتیں آ رہی ہیں، ابھی باتیں آ رہی ہیں، ابھی تو صرف بنیادی بات ایک ایک مقصد کر کے۔ یتلو علیہم آیاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اس تلاوت کلام پاک سے ہوتا کیا ہے، انسان کی زندگیوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ خود انسان کی تلاوت کرنے والے کی زندگی پر اس تلاوت کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ جس جگہ بیٹھ کر انسان تلاوت کرتا ہے ان لوگوں پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اس گھر کے در و دیوار پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ کیوں کریں تلاوت؟ آخرت میں ثواب ملے گا، وہ ایک الگ مستقل بات، طے شدہ بات کہ آخرت میں اس کا ثواب ملے گا۔ زندگی میں اس کا اثر کیا ظاہر ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان القلوب تصدع كما يصدع الحديد بالماء، دلوں کو کبھی کبھی اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ قال وما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دلوں کے زنگ کو کیسے دور فرمائیں، کیسے دور کریں؟ فرمایا بتلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت،
قرآن حکیم کی تلاوت کر کے، موت کو زیادہ یاد کر کے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ اگر دل کا زنگ اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو کسی نے، اپنے کانوں سے محسوس کرنا ہو کہ دلوں کا زنگ کیا ہوتا ہے، تو وہ زنگ منہ سے جب نکلتا ہے تو یہ الفاظ نکلتے ہیں: نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے، تلاوت کرنے سے کیا ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے، یا آپ نے اپنے بچے کو حافظ بنایا، آپ کو کیا ملے گا؟ یہ بچے صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھتے رہتے ہیں، کیا ملتا ہے؟ آپ یہ دوسروں کے کام آتے رہتے ہیں، اس کی مدد کر، اس کی مدد کر، آپ کو کیا ملتا ہے؟ زنگ، دل کا زنگ جو منہ سے نکلتا ہے۔ اور جو قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے وہ یہ جملے نہیں کہتا، وہ جملے نہیں کہتا یہ، کیونکہ اس کے دل کا زنگ دور ہو گیا۔ اس طرح کوئی بندہ سوچے کہ یہ تو زنگ میرے دل کے اوپر بھی چڑھا ہوا ہے، تو آسان سی بات ہے، یہ بندہ قرآن مجید کی روزانہ تلاوت شروع کر دے۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل کا زنگ دور ہو جائے گا۔ جب دل کا زنگ دور ہو جائے گا، نماز پڑھنے کو بھی دل کرے گا، دوسرے کی مدد کرنے کو بھی دل کرے گا، دوسرے کو دکھ پہنچانے سے بھی بچے گا، جب دل کا زنگ دور ہو جائے گا۔ اور وکثرت ذکر الموت، قرآن حکیم میں ذکر، ایک تو تلاوت ہے، ایک ہے موت کا ذکر، موت کو یاد کرنا، اس سے بھی دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے، بڑوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ گھر میں بچہ بیمار ہو گیا بہت زیادہ، بیوی بیمار ہو گئی، کوئی بھائی بیمار ہو گیا، ماں باپ میں سے کوئی بیمار ہو گیا، اور موت قریب نظر آئی، ڈاکٹروں نے بھی کچھ کہہ دیا، تو پھر جناب جان نمازیں بچھ جاتی ہیں، پھر تسبیحات ہوتی ہیں، پھر ذکر اذکار ہوتے ہیں، پھر دعائیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ دل کا زنگ دور ہو گیا۔ ویسے خالی موت کرنے سے دل کا زنگ دور نہیں ہوتا، موت کا ذکر یعنی انسان کے دل کے اندر اس بات کا یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے۔ جب انسان، یہ صرف موت کا خوف نہیں، موت کا ذکر، موت کے خوف سے کچھ نہیں ہوتا، وہ تو ویسے انسان بھاگتا پھرتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس بھی اس لیے جاتا ہے کہ موت کا خوف ہوتا ہے، دوائیاں بھی کیوں کھاتا ہے، موت کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن موت کا ذکر جب دل کے اندر ہوتا ہے، خوف نہیں، خوف اور چیز ہے، ذکر اور چیز ہے۔ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے نا تو ایسی صورت میں دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے، اور یہ قرآن حکیم کی تلاوت سے بھی یہی ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا صرف تلاوت کرے نا بندہ تو اس گھر کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو، حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، حفتہم الملائکہ، فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے جہاں تلاوت ہوتی ہے، وَأُنزِلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور ان پر سکون نازل ہوتا ہے۔ آج ہر انسان چاہتا ہے میرے گھر پہ اللہ کی رحمت ہو، میرے کاروبار پہ اللہ کی رحمت ہو، میری دکان پہ اللہ کی رحمت ہو، میری فیکٹری پہ اللہ کی رحمت ہو، میرے بچوں پہ اللہ کی رحمت ہو۔ جی قرآن مجید کی تلاوت کر لیجیے، جب تلاوت کی آوازیں گونجیں گی اللہ اس گھر پہ رحمت نازل کرے گا۔ آج ہر انسان چاہتا ہے میرے گھر میں سکون ہو جائے، جی تلاوت کیجیے اتنی اونچی آواز سے کہ خود کو آواز سنائی دے، اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ کوئی انسان تلاوت کلام پاک کر رہا ہو تو اسے ایمان رکھنا چاہیے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کا ایک مقصد پورا کر رہا ہوں۔ تنقید کسی پر نہیں، بس مثبت طریقے سے، قرآن حکیم نے جیسے مثبت طریقہ اختیار کیا بالکل مثبت طریقے سے چلے۔ نمبر 2، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تزکیہ نفس۔
تزکیہ نفس کا خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں. آسان، ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے گا اور ہر ایک کر سکتا ہے. ہر ایک کر سکتا ہے. تزکیہ نفس، انسان کے اندر جو برائیاں ہیں، جو گناہ ہیں، جو عیب ہیں، بری سوچیں ہیں، برے جذبات ہیں، برے خیالات ہیں، ان کو انسان کے اندر سے نکالنا، اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں، اچھے کام اس انسان کے اندر سجا دینا، اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. آج ہر باپ کو، ہر ماں کو اپنی اولاد کا تزکیہ کرنا پڑے گا. جہاں اولاد کے اندر دیکھا کہ یہ عیب ہے، اس کے اندر سے وہ عیب نکالے. یہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اندر سے جھوٹ کو نکالیں. وہ چوری کر رہا ہے، اس کے اندر سے چوری کے عیب کو نکالیں. وہ غیبت کر رہا ہے، اس کے اندر سے نکالیں. وہ حسد میں مبتلا ہے، اس کو نکالیں اس عیب کو اس کے اندر سے. وہ غرور میں مبتلا ہے، اس کو نکالیں اس عیب سے. یہ ہر وقت محنت کرنی ہوگی، ایک دو دن کا کام نہیں ہے، ساری زندگی کا کام ہے. اب ہر انسان کوشش کرے، کاش کہ شوہر کوشش کرے کہ بیوی کا تزکیہ نفس، بیوی کے اندر جو عیب ہے وہ نکالنے کی کوشش کرے، لیکن اس کے لیے طریقہ کار ہے. اور بیوی کاش شوہر کا تزکیہ نفس شروع کر دے. ایک نوجوان چلا گیا یہاں سے، جیسے نوجوان جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، پھر وہاں جہاں پڑھتے ہیں وہیں شادی کا بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو بیویاں کیسے تزکیہ نفس کرتی ہیں؟ وہ یورپ میں ایک لڑکی نے تزکیہ نفس شروع کر دیا اپنے شوہر کا. یہ گیا تھا یہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، وہاں ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے، وہاں جناب لڑکی سے شادی کرنے کا سوچ لیا. ماں کو یہاں کا، ماں نے کہا خدا کے لیے مسلمان تو کر لے، پھر کر لے شادی. اس نے کہا مجھے بتاؤ اسلام کیا ہوتا ہے. پھر اس نے یہاں سے جناب چیزیں منگوائیں. اس وقت نیٹ وغیرہ نہیں ہوتا تھا. کتابیں منگوائیں، انگریزی کی کتابیں منگوائیں، اس کو بتایا، قرآن کے ترجمہ دیا اس کو کہ یہ کتابیں ہیں، پڑھو، یہ ہے اسلام. اس نے مطالعہ کر لی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں اسلام قبول کرتی ہوں. شادی ہو گئی. اگلے دن بیوی اٹھی صبح، نہا دھو کے وضو کر کے شوہر کو جگایا، اٹھو نماز پڑھو. وہ کہہ کیا مصیبت ہے، سونے دو. وہ کہہ رہے کہ میرا تمہارا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ تم اسلام قبول کرو تو میں شادی کروں گی. میں نے اسلام قبول کر لیا، اب اٹھو نماز پڑھو. اٹھایا اس نے، کیونکہ ایگریمنٹ ختم کر دینا تھا اس خاتون نے. وہاں تو پتہ ہے آپ کو یہ صورت حال ہے. اس نے کہا اٹھو نماز پڑھو. پڑھائی نماز، لگا دیا اس کو 5 وقت کی نماز پہ. کاش کہ بیویاں شروع ہو جائے کہ شوہر نماز پڑھے گا 5 وقت. شوہر کے اندر سے عیب نکالے. تزکیہ نفس شروع ہو گیا. بعثت نبوی کا ایک مقصد پورا ہونا شروع ہو گیا. تزکیہ نفس، انسان کے اندر سے عیبوں کو نکالنا، برائیوں کو نکالنا اور اچھائیوں کو ڈالنا. لیکن اس بندے کو پہلے خود تو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے. اگر وہ خود اچھائی برائی میں تمیز نہیں کر سک رہا تو ٹھیک ہے، اولاد بھی اسی میں رنگی ہوئی ہے، بچیاں بھی اسی میں رنگی ہوئی ہے، گھر بھی اسی میں رنگا ہوا ہے. وہ نہیں، پھر تزکیہ نفس نہیں ہوتا. وہ تو پہلے بندے کو خود معلوم ہونا چاہیے. اس لیے کہتے پہلے خود اصلاح ہوئی ہو پھر دوسرے کی اصلاح کرے گا نا. پہلے خود پتہ ہو کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے ناجائز. تزکیہ نفس انسان کو اچھی عادتوں، اچھے خیالات، اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا، برے اخلاق سے، بری سوچوں سے، برے جذبات سے اس کو پاک کرنا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس. 2 مقصد ہو گئے جناب. ایک تلاوت کلام پاک، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد تلاوت کلام پاک. اللہ ہم سب کو پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اس نیت سے کہ ہم احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد پورا کر رہے ہیں. نمبر 2، ہم تزکیہ نفس خود اپنا بھی کروائیں، دوسروں کا بھی کریں. نفوس کو پاکیزہ بنائیں جتنا ہو سکے، جتنا اللہ ہمت دے.
نمبر 3، تیسرا مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، شروع میں نے عرض کر دیا اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تیسرا مقصد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تاکہ وہ کتاب اللہ سیکھیں اور سکھائیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب اللہ کی تعلیم دیں۔ صرف ترجمہ نہیں، صرف ترجمہ نہیں، کتاب اللہ سکھانی۔ ترجمے کا انکار نہیں کر رہا، ظاہر ہے ترجمہ نہیں آئے گا تو آگے کیسے سیکھیں گے۔ میں کہتا ہوں ترجمے پہ اکتفا نہ کریں، خالی ترجمہ نہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عربی آتی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما دیتے تھے صحابہ کو ترجمہ سمجھ میں آ جاتا تھا۔ پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کیا ہے؟ معلوم ہوا خالی ترجمہ نہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب اللہ ان کو سکھائے۔ یہ مقصد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا۔ وہ کتاب اللہ کیسے سکھانی تھی کہ نماز کا حکم تو قرآن مجید میں ہے اقیم الصلاۃ، لیکن نماز پڑھنی کیسے ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ نماز پڑھنے کا پورا طریقہ قرآن میں نہیں ہے، اذان قرآن مجید میں نہیں ہے، امامت کے مسائل، مقتدیوں کے مسائل قرآن مجید میں نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ زکوٰۃ کے اصول قرآن مجید میں موجود ہیں، باقی سارے مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ خرید و فروخت کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، نکاح اور طلاق کے مسائل، یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی۔ یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب اللہ سیکھنا، یعنی کتاب اللہ کے اندر جو احکامات دی ان پر کیسے عمل کرنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سکھایا، یہ سب کچھ موجود ہے احادیث میں، اور کوئی آپ کے پاس ذریعہ نہیں ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کا، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سکھایا، ہر عمل کو کیسے سکھایا، یہ احادیث میں موجود۔ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا اور آخری مقصد جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نمبر 4 وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا دنیا میں تاکہ وہ لوگوں کو حکمت سکھائیں، دانائی سکھائیں۔ یہ دانائی کیا ہے؟ کہتے ہیں نا فلاں بڑا سمجھدار ہے جی، وہ بڑا حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، حکمت کا معنی دانائی، لیکن قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے اس لفظ حکمت سے کیا مراد ہے؟ دانائی کون سی دانائی؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے آئے تھے۔ تمام مفسرین نے ایک ہی بات لکھی ہے، تمام تفصیلات لکھی ہیں حکمت کی، حکمت یہ ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، دانائی یہ، لیکن ساری باتوں کا نچوڑ ایک، اس پر سارے مفسرین متفق ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دانائی یہ ہے کہ حلال، جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھنا، جس کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام سمجھنا۔ حلال اور حرام کی تمیز جس بندے کو کرنی آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک دانا ہے، چاہے کتنی ڈگریاں لے لی، بڑی ڈگریاں لے لی، پڑھ لیا بہت کچھ، لیکن حلال کو حلال نہیں سمجھ رہا، حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا، وہ اللہ کے نزدیک دانا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دانائی سکھانے آئے تھے۔ کاش ہم یہ دانائی اگلی نسل کو منتقل کر دیں کہ ہمارے بچے کسی چیز کو دیکھتے ساتھ سمجھ جائیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، سنتے ساتھ سمجھ جائیں کہ یہ حلال ہے حرام ہے، سامنے چیز آئے تو سمجھ جائیں کہ یہ حلال حرام ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم میں سے ہر ایک امت مسلمہ میں سے ان 4 مقاصد کو پورا کرنے والا ہو جائے، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 4 مقاصد کو پورا کرنے والا ہو جائے، تو یقین جانے دنیا بھر میں کسی کو اسلام کا مذاق اڑانے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کی جرأت نہ ہو سکے۔ اور اگر ہم گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کا ہم مسلمان گھر میں اگر مذاق اڑا رہے ہیں تو اگر فرانس میں ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے جناب؟
گھر میں کیسے مذاق اڑاتے ہیں؟ داڑھی کا مذاق نہیں اڑاتے، داڑھی کا مذاق نہیں اڑاتے، نماز پڑھنے والوں کا مذاق نہیں اڑاتے، جو بچے قرآن حفظ کرتے ہیں ان کا مذاق نہیں اڑاتے، جو ذرا دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مذاق نہیں اڑایا جاتا ہمارے گھروں کے اندر، مسلمانوں کے گھروں کے اندر۔ اس وقت اس بندے میں ایمان نہیں رہتا جب وہ گھر کے اندر سنت کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ نہیں کر رہے عمل تو گناہ ہو رہا ہے نا، بس اتنا ہی ہے نا۔ مذاق اڑانے سے تو ایمان نہیں رہتا، مذاق اڑانے سے تو ایمان نہیں رہتا۔ اس لیے آج امت مسلمہ کو اور ہم سب کو اپنے گھروں کے اندر آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو سمجھنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو ایک قوت بنا دے ان مقاصد پر عمل کرتے ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔